وصادق یا حبیب اللہ، میں جب تک نہ کٹ مروں خواجہ بطحہ کی حرمت پر، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ناظرین، میں ہوں غلام علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل 65 نیوز۔ آج ہم بات کریں گے فرانس کے صدر کی جانب سے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے حوالے سے۔ گزشتہ کچھ روز قبل جو فرانس کی صدر کی جانب سے ہمارے اور آپ کے نبی ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، ان کے خاکے اشاعت کر کے گستاخانہ فعل کیا گیا، اس کے خلاف پوری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج ہیں۔ پاکستان حکومت نے فوری طور پر جو متفقہ قرارداد مذمت پاس کی اور اپنی ذمہ داری سے مبرہ ہو گئے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کی یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ قرارداد مذمت پاس کر کے اور اس ایشو کو پس پش ڈال دیں۔ ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ قرارداد مذمت پاس کرنے کے بعد حکومت فرانس سے مطالبہ کرتے کہ پاکستان اور پورے مسلمان دنیا سے وہ معافی مانگے، اور اس وقت تک جب تک وہ معافی نہیں مانگتے سفارت خانہ فرانس کا بند کر دیا جائے اور فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ لیکن حکومت نے اس طرح کی کوئی وہ اقدام نہیں کیا اور خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد حکومت اور اپوزیشن وہ سب گلگت بلتستان کے الیکشن کی طرف ان کی توجہ چلی گئی۔ اپوزیشن حکومت کے ویسے جو آپس میں چپکلش ڈرامے اور جلسے جلوس وہ سلسلہ بھی جاری تھا، جو سارا کچھ گلگت بلتستان کے الیکشن کی طرف کنورٹ ہو گیا۔ وہ تو ہوا وہی جو ہمیشہ سے ہوتا ہے، جس کی حکومت پاکستان میں ہو اسی کی حکومت وہ کشمیر میں بھی بنتی ہے، انہی کی حکومت وہ گلگت بلتستان پہ بھی بنا لیتے ہیں۔ تو رزلٹ تو یہی آئے ہیں کہ کچھ سیٹیں زیادہ 9-10 پی ٹی آئی کی اور کچھ 7-8 آزاد امیدوار، پیپل پارٹی تقریباً 4 اور مسلم لیگ نون 2 اور ایم ڈبلیو 1، اس طرح کے رزلٹ سامنے آئے ہیں۔ تو حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی بنائے گی آزاد امیدواروں کو ساتھ ملا کر، جو یہاں پہ روٹین سسٹم کے تحت جو ہوتا ہے وہی ہو رہا ہے۔ تو اس جو گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اس حوالے سے حکومت مکمل وہ خاموش نظر آئی۔ تو اسی دوران مختلف سیاسی مذہبی جماعتوں نے اپنے احتجاج کیے، احتجاج ریکارڈ کرائے، بلکہ راولپنڈی میں انجمن تاجران اور مرکزی سول مداد کمیٹی کی کال پر بہت بڑا احتجاج ہوا۔ ابھی گزشتہ روز تحریک لبیک کی جانب سے مری روڈ پہ لیاقت باغ تا فیض آباد احتجاج اور ریلی اناؤنس کی گئی، جس کے روکنے کے لیے ضلعی انتظامیہ نے اور پنجاب حکومت نے موبائل سروس بند کی، جو اب تک بند ہے۔ پرسوں 4 بجے صبح سے اب تک وہ سروس بند ہے، اور مری روڈ پر بہت زیادہ جو الیکٹرانک میڈیا کے صحافی بھائی ہیں ہمارے راولپنڈی کے، ان کی طرف سے جو اطلاعات موصول ہوئی کل دن کو، کہ بہت تھوڑا سا اجتماع تھا پہلے تحریک لبیک کے لوگوں کا، کچھ 250-300 لوگ تھے، جن پر پولیس نے جو پہل کی شیلنگ شروع کی، اس کے مقابلے میں انہوں نے وہ شیل اٹھا کر پولیس پر مارے۔ پھر لوگ آنا شروع ہو گئے، پوری مطلب پنجاب سے لوگ آئے، پورے پاکستان سے لوگ اکٹھے ہوئے، کافی لوگ اکٹھے ہوئے۔ پھر پولیس جو ہے وہ محصور ہونے پر مجبور ہوگی، لیاقت باغ کے اندر پولیس محصور ہو کر رہ گئی، اور صحافی برادری بھی جو اس کو پروگرام کو کور کرنے کے لیے آئے تھے وہ بھی پریس کلب کے اندر محصور ہو کر رہ گئے۔ پولیس والے بہت سارے زخمی ہوئے، عوام بھی کافی زخمی ہوئے۔ تو اس کے بعد میں صورتحال جب فیض آباد تک رات کو کہیں جا کے پہنچے ہیں، تو وہاں پہ فیض آباد سے آگے نہیں جانے دیا گیا، بہت ساری شیلنگ ہوئی، بہت لوگ زخمی ہوئے۔ تو ابھی تک کوئی ایسی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے وہ بھی راستے میں ہے، لاہور سے آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ نظر بند کر دی گئے، کوئی کہہ رہا ہے گرفتار ہو گئے، لیکن ابھی کوئی کنفرم اطلاع نہیں ہے۔ لیکن اسلام آباد کے اندر داخلے کے لیے جو ہے حکومت اور انتظامیہ وہ سخت اس پہ عمل پیرا ہے کہ ان کو اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حکومت ان کو مارچ ریلی کرنے دیتی اور فیض آباد تک، لیاقت باغ سے فیض آباد جو ان کا اعلان تھا وہاں تک ان کو پرامن طریقے سے مارچ کرنے دیا جاتا، تاکہ اپنا احتجاج ریکارڈ کر کے واپس چلے جاتے۔ اگر اسلام آباد کی طرف داخل ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان کی اپنی حکومت کی اسٹریٹجی کیا تھی وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں حکومت کو چاہیے تھا کہ فرانسیسی صدر سے معافی کا مطالبہ کرتے اور فرانسیسی سفیر کو یہاں سے ملک بدر کرنے کا اعلان کرتے، تو شاید اس سے کوئی اچھے نتائج نکل سکتے تھے۔ لیکن پوری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج ہیں، حکومت جو حکمران ہے، مسلمان حکمران چند ملکوں کے علاوہ تمام وہ خاموش اس ایشو میں بیٹھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ایشو
پر تمام مسلمانوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ آئندہ سے کوئی بھی ملعون، کوئی بدبخت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی جسارت نہ کر سکے۔ لیکن اس طرح کا کوئی عمل نہیں ہوا، نہ ہماری پاکستان حکومت کی جانب سے اس طرح کوئی رد عمل سامنے آیا، نہ کسی اور مسلمان ملک کی جانب سے۔ ترکی کا سنا جا رہا ہے کہ ترکی نے یہ کہا کہ ہم جو ہے جب تک نبی کی شان میں آپ نے گستاخی کی ہے، آپ اس کو معافی نہیں مانگتے، ہم آپ سے تعلقات نہیں رکھ سکتے، اس طرح کا سنا۔ باقی کسی اور ملک نے جو اس طرح کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اسلام آباد پنڈی کے حالات کشیدہ ہی ہیں، جہاں پہ لوگ محصور ہیں، کوئی اپنے کام کے لیے نہیں جا سکتا، کوئی اپنے آفس نہیں جا سکتا، کوئی اپنے کاروبار پہ نہیں جا سک رہا، کوئی حالات گو بگو کا شکار ہیں لوگ، کوئی بزنس بند ہے، کاروبار بند ہے، دکانیں بند ہیں۔ تو جب تک یہ صورتحال واضح نہیں ہوتی کہ ابھی تحریک لبیک والے کدھر ہیں، وہ کہاں، ابھی ڈسپرس معلومات یہ ہے کہ وہ ڈسپرس ہیں، ابھی تک وہ جو ہے اپنے اپنے سائڈوں پر ہیں، لیکن پلاننگ تو کر رہے ہیں آنے کی۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں انتشار سے بچائے اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف جو ہے آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری حکومت کو بھی یہ ہمت دے کہ وہ جو اس حوالے سے ایسا اقدام اٹھائے، اور کشمیر میں جو لوگ مر رہے ہیں، آزاد مقبوضہ کشمیر میں ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، آزاد کشمیر کے بارڈر کی طرف سے فائرنگ کے لگاتار سلسلہ جاری ہے، بہت سارے لوگ شہید بھی ہوئے، آرمی کے لوگ بھی ہمارے شہید ہوئے، تو اس سلسلے پر بھی توجہ عالمی برادری کو دینی چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی اب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔